23واں پارہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ حبیب نجار کی گفتگو ہے جو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے قوم سے کی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، اور پھر جب قوم نے ان کو شہید کر دیا تو انہیں کہا گیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، جب قوم نے شہید کیا انہیں کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ تمام اہل جنت جنت میں قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے، تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس سے مراد وہ مقام ہے جو اہل جنت کو برزخ میں عطا ہوتا ہے، یا جنت سے مراد اصل جنت نہیں بلکہ مناظر جنت ہیں، کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہید ہونے کی وجہ سے ان کی روح کو مقام جنت عطا کر دیا گیا ہو، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ شہداء کی ارواح جسم سے نکلتے ہی جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یس میں خوشخبری تھی شہید ہونے کے وقت کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو تم بھی داخل ہو جانا۔ آگے وہ سنتے ہی یا جنت میں داخل ہوتے ہی کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میری بخشی کر دی اور اللہ نے یہاں میرا کتنا اکرام کیا ہے، یعنی قوم نے شہید کر دیا اور وہاں جا کر بھی قوم کی خیر خواہی کرتے رہے اور یہی تمنا اور آرزو کرتے رہے کہ قوم کو میرے مقام کا پتہ چل جاتا تو وہ شرک چھوڑ دیتی اور وہ بھی اس نیکی کے رستے پہ چل پڑتی۔ پھر سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے اپنی قدرتیں بیان فرما کے اس سے استدلال کیا ہے بعث بعد الموت پر اور اپنی ذات پر، یعنی کہ فرمایا تم ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ہماری ایک نشانی ہے، ہم اس کو مردہ ہونے کے بعد بارش کے پانی سے زندہ کر دیتے ہیں، اس سے پھر ہم دانے غلے اور پھل وغیرہ اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، اس میں کھجوریں، اس میں انار اور اس میں چشمے بہا دیتے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھلوں کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہاں ماں کے معنی میں دو احتمال ذکر کیے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ ماں نافیہ ہے، یعنی یہ سب کچھ کھائیں، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی، یہ ہم نے بنائی ہیں۔ جو باغات سے پھل نکلتے ہیں، کھیتوں سے غلے پیدا ہوتے ہیں، ہم نے اگائے ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ماں موصولہ ہے کہ یہ چیزیں بھی کھائیں، وما عملت ایدیہم، اور وہ نعمتیں جنہیں ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، اس میں انسان کی اپنی سنت آ جائے گی۔ مثلا ہم نے گندم بنائی، انسان نے روٹی بنائی، اس نے سالن بنایا، اس نے بسکٹ بنائے، مربے بنائے، جو انسان کی اپنی مصنوعات ہیں وہ مراد ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا بیان ہوگا، ایک تو قدرتی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے دی ہیں، اور دوسری انسانی مصنوعات جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ لفظ ہیں وَمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اس سے اس دوسری قرات کی دوسری جو معنی دوسرا قول ہے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے 36 اور 37 میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنی تمام مخلوق کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، حیوانوں کے بھی جوڑے ہیں، اور درخت کے بھی نر اور مادہ ہیں، دیگر مخلوقات کے بھی جوڑے ہیں۔ اب تو سائنس نے بھی یہ نباتات میں اور پھلوں درختوں میں بھی نر اور مادے کا اعتراف کر لیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر چیز کا مد مقابل ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ہاں بعض جوڑے انسانوں کی عقل میں آ جاتے ہیں کہ اللہ نے زوج پیدا کیا ہے، جوڑا پیدا کیا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جوڑے وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ضروری نہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 38 میں سورج کی نشانی کو ذکر کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اپنے ٹھکانے پہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ مستقر ٹھکانے سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا ہے کہ زمانی ٹھکانہ مراد ہو سکتا ہے،
جو اس کا وقت ہے، یعنی مقصد یہ ہوگا کہ سورج ایک خاص وقت تک، ایک خاص زمانے تک چلتا رہے گا، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ قیامت کا وقت۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا پھر اس کی حرکت ختم ہو جائے گی اور اس کا چلنا ختم ہو جائے گا۔ ہاں، قیامت سے پہلے ایک مرتبہ سورج 3 راتوں کے برابر غروب رہے گا، پھر ہلکی روشنی کے ساتھ مشرق کی طرف سے نکلنے کی بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے علاوہ پھر وہ نکلے گا اور غروب ہوگا۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مستقر سے مستقر مکانی مراد ہے کہ اس کا جو روزانہ کا اپنا خاص ٹھکانہ اور مدار ہے، روزانہ سورج اپنا مستقر بدلتا رہتا ہے، روزانہ کا، مہینے کا، سال کا، وہ مراد ہے، دونوں مستقر مراد ہو سکتے ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی سورج کا اپنے مدار کی طرف اتنی تیز رفتاری سے چلتے رہنا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنا، یہ اللہ تعالی کی ایک عظیم قدرت ہے اور اس کا اندازہ ہے، اس عزیز و علیم کی تقدیر ہے اور اس کا بنایا ہوا حساب ہے، اور ایسا معیار ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سورج کی اس مقرر کردہ رفتار میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے، اس کے رخ میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے، تو تمام کیلنڈر، تمام ڈائریاں، تمام حسابات، تمام گھڑیاں، یہ سب کچھ بیکار ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے کہ سورج اتنا عظیم اور اتنا بڑا کرہ ہونے کے باوجود اور اتنی تیز رفتاری سے گھومنے کے باوجود بھی اس کی رفتار میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، آیت نمبر 39 ہے۔ سورج میں اور چاند میں ایک فرق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سورج تو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، لیکن چاند کی حالت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، شروع کی تاریخوں میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے بدر کامل بن جاتا ہے، پورا چاند ہو جاتا ہے 13، 14، 15 کو، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے پھر ایک خمدار قوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور مہینے کے بالکل آخر میں حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا۔ چاند لگتا ایسے ہے کہ ایسے ہو گیا، لیکن جو اس کا اپنا حجم ہے وہ تو ایک ہی رہتا ہے۔ سورج کی چمک پڑنے سے وہ اس کی گویا کہ جو اس کا سائز ہے وہ ہمیں گھٹتا بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا اس سے ٹکرا جائے، یا یہ ہے کہ سورج چاند کے وقت میں طلوع ہو جائے، رات کا وقت ہے، سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، صاحب چاند بھی آ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور کسی کے مدار میں دخل نہیں دیتے اور کسی کے وقت میں نہیں آتے۔ اور اسی طرح رات اور دن ہے، کبھی رات دن سے پہلے نہیں آئی اور کبھی دن رات سے پہلے نہیں آیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے، اس آیت کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک سیارہ، جتنے بھی سیارے ہیں زمین سمیت، وہ سارے کے سارے گھوم رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر مشتری ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، سب گھوم رہے ہیں، تو قرآن کریم نے کہہ دیا کل فی فلک یسبحون، یعنی کلہم فی فلکہم یسبحون، تو لہذا اس میں کوئی تناقض، اس وقت قرآن کہہ دیتا کہ یہ زمین بھی چل رہی ہے تو لوگ انکار کر دیتے، تو اس طرح کمتاز اختیار کیا کہ اپنی بات بھی کر دی اور لوگوں کو حیرت سے اور گویا کہ انکاری بننے سے بھی نکال دیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ لوگوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس سے مراد کشتی نوح بھی ہو سکتی ہے، یا عام لوگ جو کشتی میں بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پانی ہے اور اس پہ لکڑی کی کشتی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بہت بڑی بحری جہاز ہے، اسے کس نے روکا ہوا ہے؟ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو سب بحری جہاز والوں کو غرق کر دیتا اور ان کی چیخ بھی کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ تو اس کی قدرت ہے کہ اس نے پانی پر اتنے وزنی ٹنوں من بحری جہازوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، جس طرح ہوا پر ہوائی جہازوں کو اس نے ٹھہرایا ہے، تو پانی پر کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہوا ہے۔
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس سے اونٹ وغیرہ دیگر سواریاں مراد ہیں کہ اور اگر یرکبون یہ چونکہ مضارع ہے اور سب جانتے ہیں مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، اگر یرکبون کا معنی حال کا نہ کیا جائے مستقبل کا کیا جائے تو معنی ہوگا اور ہم ان کے لیے پیدا کریں گے وہ سواریاں جن پہ وہ سوار ہوں گے۔ تو اس میں قیامت تک آنے والی ساری سواریاں آ گئی، ٹرین بھی آ گئی، ریل بھی آ گئی، بسیں بھی آ گئی، بحری جہاز بھی آگے، ہوائی جہاز بھی آگے، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ کسی کو پانی پہ ٹھہرایا ہے اور کسی کو زمین پہ چلا رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ ہوا پہ چلا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 47 میں لوگوں کا اعتراض نقل کیا ہے مشرکین کا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں انفقو، تم خرچ کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دے، اگر انہیں دینا ہوتا اللہ خود نہ دے دیتا، جب اللہ ان کو نہیں دے رہا تو مطلب ہے کہ اللہ ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں دیں ان کو؟ تو یہ وہ لوگ کہتے تھے، تو قرآن کریم نے اس کو ان کو جواب دیا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو، تم تو کھلم کھلا گمراہی میں ہو، یعنی عقل شرک نے تمہاری عقل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے اور تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ تم ایمان بھی نہیں لاتے اور جو عام انسانی اقدار ہیں تم اس سے بھی عاری ہو، اور یہ تمہیں جو کہا جاتا ہے خرچ کرو کوئی عبادت کے طور پہ نہیں کہتے، ثواب کے طور پہ نہیں کہتے، ایک جانور بھی بھوکے جانوروں کا خیال کر لیتا ہے، تم تو انسان ہو تو تمہیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کو قرآن کریم نے ان کی مذمت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، آیت نمبر 49 میں یہ عذاب کے بارے میں بتایا ہے کہ بس ایک چیخ ہوگی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور کسی کو کچھ کہنے کا وقت نہیں ہوگا، ایک چیخ ہوگی، دفتر والا دفتر میں ہوگا، بازار والا بازار میں، حدیث میں آتا ہے کہ کپڑا بیچنے والا اس نے کپڑا بیچنے کے لیے تھان کھولا ہوگا، ابھی اس کو لپیٹ نہیں سکے گا کہ قیامت کا سورج پھونک دیا جائے گا اور وہیں سب کچھ مر جائے گا، تو یہ مطلب ہے ایک چیخ ہوگی۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ کسی معذب قوم کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ بس ایک چیخ تھی تو سارے فنا ہو گئے۔ خیر یہ تو اسی قیامت کے بارے میں ہے۔ فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ وہ کسی کو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی بازاروں سے اور اپنے باہر کے جگہوں سے اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اب یہاں سے نفخہ ثانیہ مراد ہے جو پہلے سور سے 40 سال کے بعد پھونکا جائے گا، اور اس میں 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس پہلے سور سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کے بعد جب سب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس سے اللہ ان کو بھی موت دے دے گا، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس سے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور پھر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ آگے آیت نمبر 52 میں ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے ہلاکت، سختی، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا، یعنی وہ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر قبر کی زندگی کو آرام گاہ کہہ رہے ہوں گے، یا ان دونوں نفخوں کے درمیان جو 40 سال کا وقت ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ان کو گویا کہ نیند طاری کر دے گا اس وقفے میں، اس وقفے کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو آرام کر رہے تھے، اب قیامت کا سور پھونکے ہمیں کس نے ہمارے آرام سے بیدار کر دیا۔ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، یا فرشتے کہیں گے، یا اہل ایمان جو کافر لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے، وہ ان کی طرف اہل ایمان کہیں گے کافروں کو، یہ تو رحمان کا وعدہ ہے اور جو انبیاء کرام دعوت دیتے تھے ان کی بات سچی ہو رہی ہے۔ پھر آگے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس ایک چیخ ہی ہوگی، سب حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، آج تم سب کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جنت والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت والے اس دن اپنے شغل میں ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے، خوش طبی کر رہے ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سایوں میں ٹیک لگا کے، آرام دہ سیٹوں پر ان کے لیے پھل ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ فاکہہ کہا ہے کہ جنت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ ایک لذت کے طور پہ ملے گا، جنت پہ ان کو ایسی بھوک نہیں لگے گی کہ وہ کہ اس سے بدحال ہو جائیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 59 میں کہا جائے گا کہ اے کافروں مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب نکل کر میدان معاشر میں جمع ہوں گے،
شروع مرحلے میں سارے اکٹھے ہوں گے، الگ کیا جائے گا اس آیت کے ذریعے سے، اے مجرمو تم دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے ایک ہی محلے میں، بس بات ایک گلی میں، ایک گھر میں، لیکن آج تمہاری تقسیم ہونی ہے مجرم کی اور فرما بردار کی، مجرم الگ ہو جائے گا اور فرما بردار الگ ہو جائے گا۔ پھر آگے کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ کرو؟ تو شیطان کی بات تو کوئی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر بتوں کی بات نہ کرو۔ یہاں عبادت اطاعت کے معنی میں ہے کہ تم شیطان کا کہا نہ مانو، تم نے شیطان کا کہا مان لیا، لہذا اب تمہیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 65 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ میدان محشر میں جب مجرمین آئیں گے تو وہ غلط بیانی سے کام لیں گے۔ شروع میں کون مانتا ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا بھی کوئی جرم کر کے آئے کہاں مانتا ہے؟ تو وہ انکار کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جن اعضاء نے جرم کیا تھا ان کو زبان دے دیں گے۔ چنانچہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گی، آنکھیں بولیں گی اور جسم کی اور اعضاء وہ بولیں گی، اور جو زبان نے گناہ کیا ہوگا اب جو زبان بولے گی تو دنیا والی زبان نہیں ہوگی، اب بلکہ ایسی ہی زبان ہوگی جو دوسرے اعضاء کو دی جائے گی اور وہ وہی بولے گی جو حق اور سچ ہوگا۔ تو اب اس کے خلاف خود اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب یہ کہاں جائے گا؟ اب یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جی کان کیسے بولیں گے، آنکھیں کیسے بولیں گی، ہاتھ کیسے بولیں گے؟ ان کا جواب یہی ہے کہ زبان کیسے بولتی ہے؟ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے کیا وہ قادر نہیں ہے وہی صلاحیت اٹھا کے ہاتھوں کو دے دے، پاؤں کو دے دے، کانوں کو دے دے؟ تو لہٰذا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہے، جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ ہم بلوائیں گے، اللہ تعالیٰ بلوائیں گے۔ آیت نمبر 68 میں انسان کا ذکر کیا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے بوڑھا بھی ایسے ہوتا ہے، اور مجھے گلاس دو پانی کا، مجھے پانی پینا ہے، اور مجھے کھانا کھلاؤ میں نے کھانا کھانا ہے، اور میرا ڈنڈا دو میں نے چلنا ہے۔ تو بالکل جو انسان کا بڑھاپا ہے وہ بچپن جیسا ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یعقلون، کیا پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اور پھر یہ نشان ہے دوبارہ اس نے زندہ ہونا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، آیت نمبر 69 اور 70 میں جواب دیا جا رہا ہے مشرکوں کے اعتراض کا۔ وہ قرآن کریم کو شعر کہہ دیتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر ہونے کا الزام دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ تم نے شعر نہیں پڑھے، تم شاعروں کا کلام نہیں جانتے، جیسے سورہ شعراء میں گزرا ہے۔ کیا یہ شعر ہے؟ شعر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے؟ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے اور پڑھنے، واضح پڑھنے کی چیز ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ ڈرانے کے لیے ہے جو زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب یہ ہے جس طرح زندہ آدمی سنتا اور سمجھتا ہے، اسی طرح جو سنتا اور سمجھتا ہے وہ زندہ ہے، جو زندگی کے باوجود بھی سنتا اور سمجھتا نہیں گویا کہ وہ مردہ ہے، جس طرح سم بکم عمی کہا ہے۔ تو یہ ڈرانے کے لیے ہے، لہٰذا نہ ہمارے نبی شاعر ہیں، یہ اس کے مناسب، ان کے مناسب بھی نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ کلام شعر ہے۔ باقی رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کبھار شعر کہہ دینا اس کے منافی نہیں، کبھی شعر کہہ دینا اور ہوتا ہے اور شاعر ہونا اور ہوتا ہے۔ آپ کو شعر کا ملکہ نہیں دیا گیا تھا، آپ کسی کے شعر بھی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کی اپنی زبان پر بھی اپنا شعر بھی جاری ہو جاتا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ آپ کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے کہہ دیا ان ہی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہوئی ہے، اور تیرا خون آلودہ ہونا یہ اللہ کے رستے میں ہے۔ اور اس طرح غزوہ حنین پہ آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو اس طرح کا شعر بن جانا کبھی کبھار اور چیز ہے، اور باقاعدہ شاعر ہونا اور چیز ہے۔ وما علمناہ الشعر، آپ کو شعر کا علم نہیں دیا گیا کہ آپ ملکہ شعر ہو، یعنی کبھی شعر پڑھ لیا اپنا کہہ دیا، اس کے منافی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 71 میں اور آگے 72 73 میں مشرکوں کی ناشکری کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی قدرتوں کا بیان کر رہے ہیں، اور ان کی جو ناشکری ہے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، انعام دیا، ان کے لیے جانور پیدا کیے جو ان کے تابع کر دیے، انہی جانوروں پہ سوار بھی ہوتے ہیں، ان سے کھاتے بھی ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں،
تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے بنتے، یہ ناشکرے بن گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی شریک ٹھہرانا شروع کر دیے۔ اور پھر حال یہ ہے ان شریکوں کا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جب وہ خود پکڑے جائیں گے تو ان کے کام کہاں آئیں گے۔ آگے آیت نمبر 77 سے لے کے 5ویں آیت تک یہ مکے کے ایک سردار کی ایک بڑی غلط حرکت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ ابی بن خلف تھا یا عاصم بن وائل تھا، وہ کم وقت کسی مردے کی ہڈی لے کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس ہڈی کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا اور کہا کیا اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں۔ کیا زور کلام ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں سمجھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اب وہ ہم سے جھگڑتا ہے اور پھر ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب وہ پوسیدہ ہو جائے گی؟ قل کہہ دیجئے یحییھا الذی اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبز درخت کی مثال دی ہے کہ اللہ نے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، تو جو سبز درخت سے آگ نکال لیتا ہے وہ ہڈی کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ عرب میں 2 درخت مشہور تھے، ایک مرخ اور ایک عفاق، ان کی سرسبز ٹہنیاں ایک دوسرے پہ مارتے تو آگ پیدا ہوتی تھی، اور عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے اسی کو استعمال کرتے تھے اور چکماق اسی کو کہتے تھے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرسبز اور ہرے بھرے درختوں میں ایندھن اور آگ جلانے کی صلاحیت رکھ دی ہے، تو اس طرح تم بھی مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے۔ کیسے صلاحیت ہے؟ سرسبز ہوتے ہیں، پھر بالآخر انہیں تم کاٹتے ہو، انہیں سکھاتے ہو، خشک ہونے کے بعد وہ سرسبز درخت ایندھن بن جاتا ہے، آگ کو پکڑ لیتا ہے، آگ اس کو جلاتی ہے اور ایندھن کا کام دیتا ہے۔ تو اللہ اگر اس طرح کر سکتا ہے کہ سبز درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے تو وہ تمہاری ہڈیوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور اس پر وہ قادر ہے۔ آیت کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پیدا کرنی ہوتی ہے تو بس تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جب وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے تو پھر اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے اور اس کی 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ پہلی آیت ہی ہے والصافات صفا، اس کا نام سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے اور اس کے جو بنیادی مضامین وہی ہے توحید، رسالت، آخرت، اور ان مضامین کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور بعض کم وقت اللہ تعالیٰ اور جنات و شیاطین کے درمیان رشتہ داری کا بھی عقیدہ رکھتے تھے، تو اس کی بھی رد کی گئی ہے اور پچھلی امتوں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا اور ان سے حاصل ہونے والے سبق بیان کیے گئے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، رغبت بھی دلائی دی گئی ہے، اور اس میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور تاریخ انسانیت کا انوکھا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اس واقعہ کو اسی صورت میں بیان کیا ہے، اور یہ ساری اس صورت کی خصوصیات ہیں اور اس میں بیان ہوئی ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار بنا کر صف بندی کرنے والے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دھتکارنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر و حقیقت یعنی قرآن پڑھ کے سنانے والے ہیں۔ یہ 3 صفات کن کی ہیں؟ اکثر حضرات کی رائے میں یہ تینوں صفات فرشتوں کی بیان کی گئی ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت، اپنی بندگی اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے صفوں کی صورت میں کھڑے رہتے ہیں، صف بنا کے کھڑے ہیں، اور پھر جو شیاطین عالم بالا جانے کی اور وہاں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ڈانٹتے بھی ہیں، دھتکارتے بھی ہیں، اور پھر فتالیات ذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت میں اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں،
تو اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ فرشتے تو یہ ہیں، وہ تو صف در صف کھڑے ہیں، اولاد ایسے کہاں ہوتی ہے، شریک ایسے کہاں ہوتے ہیں، اور تم کہتے ہو کل یہ ہمارے کام آئیں گے، تو یہ تمہارے کام کہاں آ سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر واو قسمیہ ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان کی، قسم ہے ان کی۔ تو ہر زبان میں اور عربی زبان میں بھی قسم بول کر اپنی کلام میں قوت اور طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی طرح بہت سے مقامات پہ قسمیں کھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بغیر قسم کے بعد بھی بڑی پکی اور ٹھکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے، ایک تو کلام میں زور ہو، اور کلام جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانے کی، کہ وہ ہر چیز کی قسم کسی وجہ سے کھاتے ہیں۔ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی، تو تم فرشتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو یا اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تو اس بات کی تاکید کر کے اس کو رد کیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے لیے قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھانا جائز ہے یا اس کی صفات کی کھانا جائز، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اور مشرقوں کا رب ہے۔ مشرق ایک نہیں ہے، سورج روزانہ اپنا نکلنے میں، طلوع ہونے میں تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دن روزانہ کی بنیاد پہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جب ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایسا ایسا دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رات بڑی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے مارچ تک، اور مارچ کے بعد پھر اس کے الٹ ہوتا ہے کہ رات بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مشرق نہیں، روزانہ کے اعتبار سے کئی سارے مشرق ہے، اس وقت یہاں لفظ جمع کا استعمال کیا ہے ورب المشارق۔ اور اسی طرح دیگر سیارے ہیں، دیگر ستارے ہیں، ان کا بھی مشرق و مغرب ہے، تو مشارق میں دیگر سیاروں کے مشرق بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ یہ عقیدہ آخرت کا اس بات ہے، وہ یہی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دلائل دیے کہ ہم نے کتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، آسمان، ستارے، یہ سبھی کچھ۔ تو ان سے پوچھئے کیا پیدا کرنے میں یہ چیزیں سخت ہیں یا جن کو ہم نے پیدا کر دیا ہے؟ یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، جبکہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے جب سے اس سے بڑی بڑی مخلوق ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کر دی۔ تو لہذا یہ سوال بنتا نہیں ہے، اور بڑے مختصر سے انداز میں بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن اس کے لیے عقل بھی چاہیے اور طلب بھی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 میں بل عجبت ویسخرون، کہ آپ تو ان کے ایمان نہ لانے پہ تعجب کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جو وہ مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب بھی ان کو نصیحت کی جائے نصیحت نہیں لیتے ہیں، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور جادو کہتے ہیں ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے پہلے آبا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہیں ہاں ہاں، نعم وانتم داخرون، تم صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تم ذلیل کیے جاؤ گے۔ انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون، وہ تو ایک جھڑک ہوگی جس سے تم سارے کھڑے ہوگے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 24 میں یہ ذکر کیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا وہ چل پڑیں گے، واقفوہم، کہا جائے ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ابھی ہم نے ان سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ پھر ان سے سوال جواب ہوگا، وہ سوال جواب کیا ہوگا؟ آپس میں وہ سوال جواب کریں گے، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پوچھیں گے کہ گمراہ کس نے کیا تھا۔ یمین کا ایک معنی ہے قوت والے، طاقت والے، یعنی یا معنی ہے قسم، کہ وہ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے تم طاقت والے تھے، جیسے پہلے بھی کی مرتبہ آیا ضعفاء اور قوت والے آپس میں لڑیں گے، تو اس طرح ان کی گویا کہ ذلت میں بھی اور ان کی حسرت میں بھی اور اضافہ کروایا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آگے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، آیت نمبر 41 میں ان کو جو پھل دیا جائے گا، جو رزق دیا جائے گا، اس کی کیفیت معلوم ہے۔
لیکن معلوم حقیقت میں تو اللہ ہی کو معلوم ہے، صرف تشبیہ دی ہے دنیا کے پھلوں سے، وگرنہ جنت کی نعمتیں اور اس کے پھل فواکے، اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی کسی نے چکی نہیں ہے تو معلوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، فواکہ کہا کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، بلکہ جو بھی کھایا جائے گا بغیر بھوک کے لذت کے لیے کھایا جائے گا اور تکمیل خواہش کے لیے کھایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حوروں کا ذکر کیا ہے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ بَيْضَاءُ لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ لَا غَوْلٌ فِيهَا وَلَا هُمْ يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ان کی عورتیں ہوں گی اور اتنی حیا والی ہوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں گی۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ انڈے ہیں چھپے ہوئے، یعنی وہ حوریں اس طرح ستھری ہوں گی کہ انڈے اپنی جھلی میں نرم و نازک ہوتے ہیں اور کسی کا ان کو ہاتھ نہیں لگتا، تو اس طرح ان کی کیفیت ہوگی۔ اور آگے پھر وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہاں بیٹھے ہوئے ایک جنت اپنے گمراہ ساتھی کا ذکر کرے گا، تو دنیا میں ایک میرا ساتھی تھا اور وہ مذاق اڑاتا تھا، اور ذرا دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تم اس کو جھانکنا چاہتے ہو؟ یا وہ جنتی کہے گا تو پھر اس کو دیکھے گا، فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کو وہ جنت جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، اور وہ سارا اس کا جو مکالمہ ہوگا اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ پھر وہ جہنمیوں کا جو عذاب ہوگا اس کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر جہنم کا، اور جنت کی نعمتوں کے بعد فرمایا کیا یہ بہتر ہے یا زقوم کا چھٹ درخت؟ زقوم انتہائی کڑوا، بد ذائقہ، بدبودار درخت ہوگا جسم کو دوزخی مجبوراً کھائیں گے، نہیں کھائیں گے تو مریں گے، کھائیں گے تو مریں گے، جب کھائیں گے تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا، گویا اسے کھانا بھی ایک مستقل عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ان ظالموں کے لیے مذاق اور ان آزمائش بنا دیا ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جب وہ درخت آگ ہی میں پیدا ہوا ہے تو گویا وہ آگ ہی کا درخت ہے، جب آگ کی ہر چیز آگ میں رہتی ہے تو آگ کا درخت بھی آگ میں رہے گا، تو یہ مطلب ہے ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ پھر آگے ذکر کیا زقوم کھائیں گے تو پیاس لگے گی، جب پیاس لگے گی تو پھر وہ پانی مانگیں گے، جب پانی مانگیں گے تو انہیں لشوبا من حمیم، زقوم کھائیں گے تو اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا گرم پانی ان کو ملے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی، اور ان کا یہ سلسلہ عذاب کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ وہ جہنم سے باہر نکلیں گے اور نہ ہی ان کا یہ عذاب ختم ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کہ ان لوگوں نے دنیا میں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، بس یہی ان کا قصور تھا کہ کہتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے ہم اسی پہ چلیں گے، اور کسی نبیوں کی ڈرانے والوں کی انہوں نے کوئی بات نہیں مانی تھی۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ نوح علیہ السلام کا بعد میں ذکر خیر ہی ہوتا رہا ہے، کوئی بھی ان کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتا ہے۔ پھر مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 101، 102، 103، 4، 5 سے لے کے 113 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ذبح کر دیا، اور پھر وہ خواب ذکر کیا، اور یہ ساری تفصیل یہاں پہ ہے، اور اس کی تفصیل سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں بھی پہلے بیان ہو چکی ہے، وہاں سنی جا سکتی ہے۔ اور کہا گیا قد صدقت الرؤیا، اے ہمارے ابراہیم آپ نے ہمارا وہ خواب سچا کر دکھایا، جو ہم نے آپ کو خواب کا کہا تھا آپ نے اس کو حقیقت بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہ ساری بات اس میں بیان کی ہیں۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، ایک سورہ انعام میں آیت نمبر 85 میں، اور دوسرے ہاں سورہ صافات کے اس رکوع میں۔
حضرت الیاس علیہ السلام بعض حضرات کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور جب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نااہل جانشینوں نے بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے کروا لیے۔ ایک حصہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پہ مشتمل تھا جو یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا، اور دوسرا حصہ شمالی فلسطین پہ مشتمل تھا جو اسرائیل، جس کا نام تھا اسرائیل کے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اخی اب، اس کی بیوی ازبل تھی، ازبل نام تھا اس کا، وہ مشرک تھی اور بال بدھ کی پجاری تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بھی مشرک بنا لیا، اور وہاں پھر وہ بادشاہ بھی سرعام بت پرستی کا حکم دیتا تھا، اور وہاں پر بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا شروع کیا گیا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اردن کا ایک علاقہ تھا جلعاد، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو نبی بنا کے یہاں پر بھیجا، اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ بعض اسرائیلی روایات ہیں جو تکمیل کو نہیں پہنچتی، ثبوت کو نہیں پہنچتی، کہ یہودیوں نے اسماعیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہ کوئی روایت معتبر نہیں ہے۔ آگے الیاسین کہا گیا، الیاسین یہی الیاس علیہ السلام ہی کا نام ہے، بس اوقات اہل عرب یا اور نو بڑھا دیتے ہیں، جیسے طور سینین کو طور سینین کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ پہلے گزر گیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک بیل لگا دی، تو وہ کدو کی بیل تھی جو وہاں پر اگائی، اور وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے حضرت یونس کو جو بھیجا تھا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا کچھ زیادہ۔ یا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلاست کے لیے ہے، یعنی عاقل بالغ جو لوگ تھے وہ 1,00,000 تھے، اور باقی جو نابالغ وغیرہ ملا کے وہ 1,00,000 سے زیادہ بن جاتے تھے۔ پھر یہاں پر بھی مشرکوں کی رد فرمائی گئی ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کہا گیا فاستفتہم، آپ ان سے پوچھیں کیا رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا؟ یہ وہاں پہ موجود تھے؟ تو یہ ساری باتیں ان آیت میں ہیں، اور ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے تم غلط باتیں کہہ دیتے ہو۔ پھر آگے ایک اور بھی غلط بات کہتے تھے جس کا ذکر آیت نمبر 158 میں کیا گیا ہے، کہ بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو جنات کی سردار زادیاں ہیں، جنات کی سردار زادیاں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں۔ ایک نیا انہوں نے نسب نامہ شروع کیا اور نیا رشتہ تلاش کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری شروع کر دی ہے، حالانکہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو مردود جن ہے ان کو عذاب ہوگا، تو تم کیسی باتیں کرتے ہو اور کیسے عقیدے تم اپناتے ہو؟ اس کی رد ہے، توحید کا اس بات ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 169 اور 170 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ پہلے کفار مکہ کہتے تھے کوئی ہمارے پاس آیا نہیں، کوئی آسمانی کتاب آ جاتی، کوئی ہمیں رستہ دکھلانے والا آ جاتا، ہم اس کی بات مان لیتے۔ اب جب آگے ہیں تو اس کا انکار کر دیا، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ یہ بات طے ہے ہماری طرف سے کہ جو ہمارے لوگ ہوں گے، ہمارے انبیاء اور ان کے متبعین، کامیابی انہی کا مقدر بنے گی، اور جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ ہمیشہ ناکام اور رسوا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد مکی ہے، اس کی 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صاد سورت کی پہلی آیت جس کلمے سے شروع ہوتی ہے صاد والقرآن ذی الذکر، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کا پس منظر یا شان نزول یہ قرار دیا گیا ہے ابتدائی آیات کا کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے جو سردار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ابو طالب بیمار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بیماری میں دنیا سے چلے جائیں، اور ان کے بعد اگر ہم نے ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کیا تو ہمیں عرب کے لوگ طعنہ دیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھے تب تک تو یہ لحاظ کرتے رہے،
اب چچا کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر دیا ہے، چنانچہ ہمیں ان سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دے، اور ہم ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے معبود کی عبادت کریں اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ گویا کہ تجاویز لے کے ابو طالب کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتوں کو برا بھلا کہنا تھا، معاذ اللہ، آپ ان کو کوئی گالی نہیں نکالتے تھے، آپ کی تو شان سے بہت بلند ہے، آپ کا یہ فرمانا تھا کہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہے سب کچھ۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ سے یہ ساری بات کی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ ایک بات پہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ بات رکھی جو قریش کے سرداروں نے ابو طالب سے کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں ان لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ تو ابو طالب نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے یہ قبول کر لیں تو سارا عرب ان کا تابع ہو جائے گا، اور پھر عرب سے نکل گئے یہ لوگ عجم کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم صرف ایک معبود کی خاطر اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور انہوں نے پھر وہ باتیں کی جو اس سورہ صاد کے شروع کی 8 آیتوں میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورت کے پہلے رکوع کے آخر تک ان کا جواب دیا گیا ہے ان باتوں کا۔ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ ابھی بیان ہوا یہ ابو طالب کا ہے، لیکن یہ آپ کے مرض الوفات کا نہیں ہے، اس سے پہلے کا ہے، واللہ اعلم۔ سورت کے مضامین میں توحید، رسالت، آخرت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور اس بات رسالت کے لیے، اس بات توحید کے لیے دلائل، انبیاء کرام کے واقعات جیسے مکی صورتوں میں ہوتا ہے، وہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں متقین اور فاسقین یہ برابر نہیں ہیں، دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہے۔ متقین کامیاب ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کفار و فجار ہیں وہ ناکام ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور جہنم کے عذاب کا ذکر بھی فرمایا، اور جہنمی آپس میں جو بات چیت کریں گے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جہنم میں ہر گروہ دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دے گا، لیکن اس بحث سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور ان کی جو پریشانی ہے اور بڑھے گی۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے، جسے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا اور حسد کیا تھا، اور پھر وہ مردود ہوا اور ملعون ہوا۔ آج بھی جو لوگ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، دراصل وہ بھی تکبر اور حسد میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اسی طرح تکبر میں اور حسد میں مبتلا رہیں گے تو انہیں بھی شیطان کے انجام پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس پہ برقرار رہتے ہیں ان کا انجام بھی پھر وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا تھا۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اس کی وضاحت بھی گزر چکی ہے، جو سننا چاہیں تو پہلے پارے کے شروع میں اس کو سن سکتے ہیں۔ پھر اسی میں وہ جو آئے تھے لوگ قریش کے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے باتیں کی تھیں، تو وہ ساری آیتوں میں نقل کی ہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک بنا لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کا ایک سردار اٹھا تھا، تو اس نے کہا تم اپنے بتوں پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، یہی ان ھذا لشیء جراد۔ پھر یہ ان کی باتیں ذکر کی ہیں، اور یہی انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، اور پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی غرض ہے اس میں، اور وہ غرض یہی ہے
کہ وہ خود ہمارے حاکم بننا چاہتے ہیں اور سب کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے یہ جو اختلاف کیا تھا اس کا یہ بھی حصہ تھا کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، کہ ایسی بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے، کہ یہ تو پہلی بات ہے کہ صرف خدا ایک ہے۔ یہ ان کا الزام تھا، یہ ان کی من گھڑت بات تھی، حالانکہ ہر نبی اور ہر رسول ایک خدا کی دعوت دیتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، پھر یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا کوئی رسول تو کیا انہی کو بھیجنا تھا؟ چلو تو کوئی فرشتہ بھیجتے، وہ نہیں بھیجنا تھا تو یہی رہ گئے تھے۔ ہمارے کتنے نامی گرامی لوگ ہیں، سردار ہیں، ہمارے معزز لوگ ہیں، تو ان کو کیوں بھیج دیا نبی بنا کے؟ تو یہ باتیں جیسے وہ کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا اعندہم رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا رب کی رحمت کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے؟ نبی ہمارا ہو اور فیصلہ یہ کریں گے کس کو بنانا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے۔ جب دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہم نے کیا ہے، انہیں رزق ہم نے دیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارا ہے، تو نبوت کا فیصلہ یہ کریں گے؟ یہ ان کو جوابات پہلے بھی یہ سارے جواب دیے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے اور ان کو اس کا جواب دے دیا اس آیتوں میں۔ اور یہ بھی کہا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور اس سے پہلے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، جند ما ہنالک محزوب من الاحزاب، شکست سے دو چار کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے بڑے بڑے لشکر تباہ کر دیے ہیں۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، تو یہ تو چھوٹا سا لشکر ہے، اس کو تباہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں سزا دی ہے اور موقعوں پہ دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، وہ جس کو چاہے دنیا میں سزا دے، جس کو چاہے آخرت میں سزا دے۔ فرعون کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا وفرعون ذو الاوتاد، اوتاد جمع ہے وتد کی، اس کا معنی ہے کیل، میخ، یعنی فرعون جو ہے یہ میخوں والا تھا۔ اس کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز میں کیل ٹھونک دیتے ہیں وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے مضبوطی کے لیے، تو اس کی سلطنت کی مضبوطی کی مثال کے طور پہ یہ جملہ بولا جاتا تھا، وہ ذو الاوتاد ہے، یعنی وہ میخوں والا ہے، اس کی حکومت بڑی طاقتور، بڑی مضبوط ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے ہاں سزا دینے کا طریقہ یہ اختیار کر رکھا تھا کہ جس کو اس نے سزا دینی ہوتی اس شخص کو زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اور تیسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی بڑی اونچی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں، تو ان وجوہات کی بنا پر بہرحال فرعون کو ذو الاوتاد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا یہ لقب ذکر کیا ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے سورت کا، تو اس میں ہے پہلی آیت ہے وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، کہ یہ لوگ صرف کسی ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چیخ سے مراد قیامت کی بھی چیخ ہو سکتی ہے یا کوئی اور عذاب دنیا کا مراد ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ذکر کیے ہیں مفسرین کرام نے۔ پھر اگلی آیت میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، یہ گویا کہ اپنے لیے عذاب کا سوال کر رہے ہیں اور تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کی شامت ہے وہ ابھی ہمیں دے دی جائے، یہیں ہمارا حساب برابر کر دیا جائے۔ یہ ٹھٹھا ہے اور مذاق ہے۔ اس پر اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی وجہ سے گویا کہ اپنا فیصلہ بردباری والا، حلم والا، کہ ہم نے اپنے نبی کی امت کو اس طرح ہلاک نہیں کرنا، اللہ وہ فیصلہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس فیصلے پہ قائم ہے، اور ان کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جذباتی فیصلہ جو انسان کر جاتا ہے وہ نہیں کیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 17 میں ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید۔ تو اس میں ایک تو تسلی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر کریں، اور اس پر جو قوت والے ہمارے بندے داؤد تھے ان کا ذکر کریں، ان کا واقعہ سنائیں بھی، اور ان کا واقعہ وہ کیا ہے وہ آگے پھر ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے باری بنا رکھی تھی، ایک دن دربار لگاتے تھے لوگوں کے لیے، ایک دن اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے
اور ایک دن وہ عبادت میں رہتے تھے، خلوت میں۔ تو خلوت کے وقت میں کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے۔ اس وقت میں ان کے پاس کچھ لوگ دیوار پھلان کے آگے اور وہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آنے والے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے، اور وہ گویا کہ دو فریق بن کے آئے مقدمے کے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ان کو یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، اور پھر بعد میں وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے کوئی آزمائش تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گویا کہ معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سارا واقعہ آیت نمبر 21 میں اور 22 میں اور آگے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا جو اس واقعے سے ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس میں مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی معتبر واقعہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی روایات جو ہیں وہ ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں۔ البتہ ایک بات بے غبار معلوم ہوتی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سند صحیح کے ساتھ منقول ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ آزمائش ہوئی کہ اعجاب کی بنا پہ، خود پسندی کی بنا پہ ایک آزمائش میں پڑ گئے کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں میرے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد آپ کی عبادت میں مشغول نہ ہوتا ہو۔ کوئی ذکر میں ہوتا ہے کسی وقت میں، کوئی تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی نماز میں ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد رات کے وقت میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے اور میری مدد سے ہے، میں ایک دن تم سب کو تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا، پھر دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جب ایسا کرنا ہو تو پہلے بتا دیجئے گا۔ چنانچہ اسی دن وہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد میں مشغول ہونے کا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، اور ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہزار کوششوں کے باوجود اپنے ذکر کا جو نظم تھا عبادت کا وہ قائم نہ رکھ سکے، اور اس وقت میں ان کے گھر کا کوئی فرد بھی عبادت میں مشغول نہیں تھا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ واقعی جو میں نے بات کی تھی وہ درست نہیں تھی، وہ میری خطا تھی، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑے تھے، اور بڑے کی معمولی بات بھی بڑی ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، وہ سجدے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن شاید کہ یہ واقعہ زیادہ مناسب ہے اس واقعے کی نسبت۔ اور وہ جو لوگ آئے تھے وہ اپنے مقدمے کا فیصلہ کرنے آئے تھے، اور ان کا جو مقدمہ ہے، قضیہ ہے، وہ آیتوں کے ترجمے سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انہی آیات کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں عذاب ہوگا، اور بما نسو یوم الحساب، یعنی گناہ کرنے کا اور نفس کی پیروی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن کو بھلا دیتا ہے۔ قیامت کو اگر قیامت سامنے رہے اور حساب و کتاب مستحضر رہے تو کوئی آدمی بھی غلط رستے کا انتخاب نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، ایک جیسا معاملہ کریں۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نیککاروں کو، فرما برداروں کو جنت میں بھیجیں گے، اور جو ہمارے نافرمان ہوں گے ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا واقعے کا پھر جز ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں ان کے کسی واقعے کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ
نعم العبد انہ اواب، ہم نے داؤد کو سلیمان بخشے تھے، یعنی داؤد کے بیٹے سلیمان تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ شام کے وقت ان پر ان کے گھوڑے پیش کیے گئے عمدہ عمدہ، تو انہوں نے پھر انہیں ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس میں دو زیادہ توضیحات اچھی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اچھی نسل کے عمدہ اور تیز بھاگنے والے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اس میں ایسے مگن ہوئے کہ ان کی اس دن کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یا نماز تو قضا نہیں ہوئی، کوئی ایسا ان کا معمول تھا، خاص عمل کا، وظیفے کا، ذکر وغیرہ تھا، وہ قضا ہو گیا۔ تو اس پہ ان کو بڑا افسوس ہوا۔ تو چونکہ یہی گھوڑے اور گھوڑوں کی مشغولیت اس عصر کی نماز کے قضا ہونے کا یا اس ذکر اور عبادت اور نیک عمل کے قضا ہونے کا ذریعہ بنے تھے، تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا، یعنی ان کی اللہ کے نام پہ قربانی کر دی۔ ان کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی، جس طرح کہ بکری، گائے اور اونٹ کی قربانی جائز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو گھوڑے ذبح کیے ہیں، اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کیا اور اس کا دیا ہوا مال ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے نام کی قربانی کی ہے اور گھوڑوں کی قربانی پیش کر کے ثواب کا کام کیا ہے۔ اب اس تفسیر کے مطابق پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے سے ان پر تلوار چلانا مراد ہوگا، یعنی ان کو ذبح کر دیا، جیسا کہ بعض روایات میں بھی اس کی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے مراد تلوار چلانا، یعنی ان کو ذبح کرنا ہے۔ دوسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ جہاد کے لیے وہ عمدہ گھوڑے تیار کیے گئے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے معائنہ کے لیے پیش کیے گئے تو وہ ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے محبت دنیا کا مال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ہے کہ یہ گھوڑے جہاد جیسی عبادت کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے۔ جب گھوڑوں کی وہ لائم اور وہ قطار ان سے اوجھل ہوئی تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ گھوڑے دوبارہ ہمارے سامنے لائے جائیں۔ جب گھوڑے دوبارہ ان کے سامنے لائے گئے تو وہ ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے، جیسے کہ آدمی جانوروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ تفسیریں ہیں جو ان آیات کے بارے میں ہیں۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، انہوں نے کہا لوٹا دو مجھے دوبارہ، تو وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی گردن پر اور ان کی پنڈلیوں پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسْنَ ثُمَّ أَنَابَ، آیت نمبر 34، کہ ہم نے سلیمان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور ہم نے ڈال دیا کرسی پر ایک جسم، پھر وہ ہماری طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ کون سی آزمائش تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ مقام مشکل ترین مقامات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کوئی حتمی اور صحیح بات کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ صحیح روایت سے کوئی بات ثابت نہیں۔ البتہ ایک بات بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے، لیکن وہ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ جوڑنا اور اس کی یعنی توضیح قرار دینا اس حدیث کو اس آیت کی، یہ مشکل معاملہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ البتہ وہ واقعہ صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات ان کی 99 بیویاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آج رات میں 100 بیویوں سے یا 99 بیویوں کے ساتھ مجامت کروں گا، اور ان سب سے مجاہد پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ساتھی تھا یا فرشتہ، تو اس نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اللہ عالم کیوں نہیں کہا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے عزم کے مطابق، نبی کو طاقت ہوتی ہے، انہوں نے اس رات مباشرت کی، تو اس میں صرف ایک عورت کو حمل ٹھہرا، اور وہ بھی ناقص الخلقت سا بچہ پیدا ہوا، ادھورا سا۔ اور پھر حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بچے پیدا ہوتے جس انہوں نے کہا تھا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے۔ اب جب یہ ادھورا بچہ پیدا ہوا تو دائی جس نے وہ کیس کیا تھا اس نے اس کو اٹھا کے کرسی پہ ڈال دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ندامت ہوئی، وہ اناب، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو ہمارے بعض حضرات نے بھی اس تشریح کو اس آیت کے ساتھ جوڑا ہے، واللہ تعالی عالم۔ پھر اس کے بعد قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، آیت نمبر 35 ہے
کہ یہ کہا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے مناسب نہ ہو مجھے ہی ملے. تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور پھر ایسی حکومت اور کسی کو نہیں ملی کہ جس میں جنات بھی تابع ہوں، ہوائیں بھی تابع ہوں، پرندے بھی مسخر ہوں. کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی اس کائنات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. پھر آگے ان کو یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ ہماری نعمتیں ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے، چاہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، کسی کو دیں یا نہ دیں، ہم آپ سے اس کے بارے میں کسی قسم کوئی حساب و کتاب نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے خواص کے ساتھ. پھر آگے رکوع نمبر 4 ہے سورت کا، اور پارے کا رکوع نمبر 13 ہے. آیت ہے سورہ صاد کی 41ویں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورہ انبیاء میں. تو اس میں انہوں نے کہا مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے. تو اس تکلیف کی، بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی بنتی ہے، تو وہ اس کی نسبت شیطان کی طرف ہی کی جاتی ہے کہ ایسے ہوا، یا بیماری وغیرہ کی حالت میں شیطان دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہو سکتا ہو یہاں بھی ایسا ہوا ہو. یہ بعض حضرات نے اس سے شیطان کا وہ وسوسہ جو اس نے حکیم بن کے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے دل میں ڈالا تھا وہ مراد لیا ہے. وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو شیطان ایک حکیم اور ڈاکٹر بن کے ان کی بیوی کے پاس آیا. انہوں نے سمجھا کوئی حکیم صاحب ہوگا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم میرے خامد کا علاج کرو. تو اس نے کہا تھا وہ شیطان، لیکن وہ حکیم بنا ہوا تھا، حکیم شیطان. تو اس نے کہا میں علاج تو کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر کو صحت ہو جائے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کو شفا دی. یعنی وہ جو حکیم صاحب تھے تو میرا کہنا ہے کہ میں نے شفا دی ہے. اور لیکن شرط یہ ہے، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کر دیا. وہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا وہ حکیم تھوڑی تھا، وہ تو شیطان تھا، اور یہ قسم کھا لی کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. یہ کہہ دیا. جب وہ صحت مند ہوئے اب انہیں افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا قسم کھا لی، اب 100 کوڑے مارنے بھی ضروری ہیں قسم کی وجہ سے. 100 کوڑے مارتے ہیں تو پھر بیوی کا کیا بنے گا معلوم نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ترکیب سجھائی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 100 تنکوں کا جھاڑو لے لیں اور ایک ہی مرتبہ میں مار دیں، تو گویا کہ وہ جو تنکے ہوں گے 100، وہ 100 کوڑوں کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور اس سے شرط بھی پائی جائے گی اور وہ تکلیف سے بھی بچ جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر جائز ہیلا کرنا درست ہے، جبکہ اس سے کوئی مقصد شریعت فوت نہ ہو رہا ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور ان کا خاص تعریفات فرمائیں کہ ہمارے بندے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا جو قوت والے تھے، بصیرت والے تھے، ان کا تذکرہ کرو. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ وہ ہمارے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، بڑی اونچی شان کے ہیں. آگے آیت نمبر 48 میں والیسع، حضرت یسع کا نام آیا ہے. قرآن کریم میں 2 مرتبہ ان کا نام آیا ہے، ایک مرتبہ یہاں اور ایک مرتبہ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں. نام ہی بتایا گیا ہے، کچھ خاص حالات نہیں بتائے گئے. تو حضرت الیسع بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ہیں، اور بعض تاریخی کتب کا حوالہ ہے، کوئی مستند احادیث روایات نہیں ہے، کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے اور انہی کے پاس رہتے تھے. ان کے بعد ان کے نائب اور ان کے خلیفہ بنے، تو پھر بعد میں یہ نبی بنائے گئے. اسی طرح حضرت ذوالکفل کا نام بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اور ان کے حالات قرآن کریم میں اس طرح بیان نہیں کیے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات ہوں گے جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے.
جس طرح بڑے لوگوں کا جب استقبال کیا جاتا ہے تو ان کی آمد سے پہلے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا، اور سورہ زمر کے آخر میں بھی آ رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوں گے، اور جب جہنمی آئیں گے تو دروازے بند ہوں گے، ان کے آنے پہ کھولیں گے، جب داخل کر دیں گے پھر بند کر دیں، جس طرح کہ جیل ہوتی ہے، جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، قیدی آتا ہے، دروازہ کھولا، داخل کیا، پھر بند کر دیا، تو جہنم کے دروازے جیل کی طرح بند ہوں گے، اور جنت کے دروازے استقبال کے لیے جس طرح ہوٹلوں کے دروازے مہمانوں کے آنے سے پہلے کھلے ہوتے ہیں، تو جنت کے دروازے اس طرح سے کھلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے جنت کی حوروں کے بارے میں فرمایا، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ان کے پاس نیچی نظر کرنے والی حوریں ہوں گی جو اطراب ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر ہونے کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جنتی کی ہم عمر ہوں گی، اطراب تراب سے ہے، تریب سے ہے مٹی، یعنی مٹی میں کھیلنے کا زمانہ بچپن کا ہوتا ہے، یعنی ہم عمر کے معنی میں آتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو حوریں ہوں گی آپس میں ہم عمر ہوں گی، سب جوان ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کی ہو کوئی چھوٹی عمر کی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آگے آیت نمبر 54 میں فرمایا، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، جو ہمارا رزق ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اگلی آیات میں جہنم والوں کا ذکر ہے کہ ویسے کہیں کوئی لوگ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے میں آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں جب جہنمی ہوں گے، جب جہنمی ایک اور جماعت ہوگی، وہ کہیں گے لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، یعنی وہ ایک دوسرے کو بددعائی دیں گے اور ایک دوسرے پر لعن طانی کریں گے، کسی کو خوش آمدید کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 62 میں وہ کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے تھے ہم جنہیں گھٹیا سمجھتے تھے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، تو پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کے بارے میں بگڑتے تھے، وہ یہاں تمہارے پاس نہیں ہیں، ان کو تو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ پھر آگے آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، انما انا منذر، بس آپ کہہ دیں میں تو خبردار کرنے والا ہوں، میرا کام خبردار کرنا ہے، بس کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی مانتا ہے اس کا فائدہ ہے، نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس میں ان کو بھی تنبیہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت بڑی اس میں اطمینان کی بات ہے اور تسلی کی بات ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 69-70 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کیا ہے، تو فرمایا یہ معاملے تو اوپر کے ہیں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، لہٰذا مجھے قیامت کا نہ علم دیا گیا ہے اور نہ میرے پاس اس کا علم ہے، اور نہ اس کے لیے قیامت کی تاریخ کا معلوم ہونا کوئی ضروری ہے۔ پھر سورت کے آخر میں شیطان کا واقعہ بیان کیا، حضرت آدم کا شیطان نے سجدہ نہیں کیا، مردود ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے جس وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے تکبر اور حسد سے کام لیا تھا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس کا پھر انجام ہوا آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اہل مکہ تم جو ہمارے اس پیغمبر کو نہیں مان رہے تو تم بھی اصل میں حسد سے اور تکبر سے کام لے رہے ہو، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا اور شیطان کا ہوا تھا۔ سورہ زمر یہ 39ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 71-73 میں زمر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، وہ اسی کا نام قرار دے دیا گیا۔ زمر جمع ہے زمرتن کی، زمرہ کا معنی ہے جماعت، گروپ۔ ان آیات میں جنتیوں اور جہنمیوں کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنتی بھی جماعت کی شکل میں جنت میں جائیں گے اور جہنمی بھی جماعت کی شکل میں جہنم میں جائیں گے، پھر آگے ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور کی ہے، اور سورت کے اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ہجرت حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ شروع کی صورت ہے، ویسے بھی مکی ہے، اس میں توحید ہے اور خاص اہتمام سے بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے لیے خالص بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور شرک کی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور شرک کے جو نتائج ہیں، برے نتائج، ان کو بیان کیا گیا، دلائل دیے گئے، مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی، صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، لہٰذا اگر تم چاہو تو اس کی زمین کی وسعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس سے اشارہ ہے کہ شاید تمہیں مکہ چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے۔ اور سورت کے آخر میں قیامت کے حوال بھی بیان کیے گئے ہیں، کچھ جنت جہنم کے حوال بھی، اور جنتیوں کے حوال، جہنمیوں کے حوال وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر کفار کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور نہ ماننے پر
ان کو وعید سنائی گئی ہے، اور پچھلی امتوں کے حالات بیان کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تم سبق نہیں سیکھو گے تو جس طرح ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا ہے ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ جو مضمون پہلے آتا رہتا ہے وہی صورت کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس ذات کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی جس طرح ہمیں شرک قبول نہیں ہے اس طرح اعمال میں ریاکاری بھی قبول نہیں ہے۔ ریا سے بچنے کا حکم ہے۔ ریا کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ بڑا شرک شرک جلی ہے، اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرنا، اور ریا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لینا، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے جس عمل میں ریا آتا ہے تو اس میں ثواب بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں مشرکوں کی توجیہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو جو پوجتے ہیں تو اصل میں اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، ہمارے یہاں معبود ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کرے گا، یعنی بے وقوف لوگوں، تم ان کو واسطہ بناتے ہو، ان کو سجدے بھی کرتے ہو، یہ عجیب واسطہ ہے۔ واسطہ اس کو بناؤ جس کو اللہ نے کہا ہے، اللہ کا نبی واسطہ ہوتا ہے۔ یہ بے جان پتھر جو ہیں یہ واسطے ہیں اللہ تک تمہیں پہنچانے کے، تو یہ کہا اللہ نے یہاں حاکمانہ جواب دیا ہے، ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ آج نبی کو بھیجا ہے، بس ان کی بات مان لو تو مان لو، ہم جب فیصلہ کریں گے پھر ہمارا فیصلہ بڑا سخت ہوگا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رد کی ہے۔ آیت نمبر 4 میں وہ کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں، تو یہ بالفرض والمحال کے قبیل سے ہے کہ بھائی اگر اللہ نے اولاد بنانی ہی ہوتی تو پھر وہ اپنے لیے بیٹیاں ہی چنتا۔ یہ سوال کیا ہے، اب اس کی اولاد نہیں ہے، اگر وہ اولاد بناتا، تم چاہتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ میری بیٹیاں ہی ہوں؟ یہ سوالیہ ان پر گوئے کے جواب دیا ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر ہے 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 قسم کے جانوروں کی 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے۔ وہاں یہ 4 تھے، بھینس تھے نہیں، بھینس کو گائے کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ پاک نے جانوروں میں سے 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 4 ان کے نر کی اور 4 ان کے مادہ کی، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اس نے بنایا ہے اور 3 اندھیروں میں بنایا ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر جھلی ہوتی ہے جس میں وہ بچہ لپٹا ہوتا ہے، وہ اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں اس نے تمہیں بنایا ہے، خلقا من بعد خلق، اور اس کے مرحلے ہیں جیسے بہت سی آیتوں میں آیا، پہلے پانی تھا، پھر خون بڑا، پھر لوثڑا بنا، پھر ہڈیاں چڑھائی، پھر روح ڈال دی۔ تو اللہ نے اپنی تخلیق کو اس میں بیان کیا، فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا خالق، یہ ہے رب، فانا تصرفون، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ انسان طبی طور پر یہ ناشکرہ ہے اور کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کفر سے خوش نہیں ہوتا، اگرچہ تمہارے کفر سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ تمہارے لیے کفر کو پسند بھی نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم شکر کرو تو وہ اس سے خوش ہو جائے گا اور تم اللہ کو اس طرح سے راضی کر لو گے۔ پھر آگے رکوع کی آیت نمبر آخری آیت ہے اور سورت کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، مثال دی ہے کہ پڑھا لکھا ان پڑھ برابر نہیں ہے، تو جو ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے اور جو ہمارا گناہگار ہے، ہماری بات نہ ماننے والا ہے، وہ آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا اور بغیر حساب کے دے گا۔ اور اس میں یہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ کچھ تھوڑا سا اشارہ اس میں ہے ہجرت کا، کہ تمہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین کی وسعت سے فائدہ اٹھانا پڑے اور تمہیں ہجرت کر کے اور جگہوں پہ جانا پڑے۔
آگے تاغوت کا لفظ آیا ہے آیت نمبر 17 میں، تاغوت والذی نجتنب الطاغوت، تاغوت کا معنی شیطان بھی آتا ہے، تاغوت کا معنی معبود باطل بھی آتا ہے، انسان ہو، جن ہو یا بت ہو، انتہائی سرکش، راہ حق سے ہٹانے والا، ہر گمراہ شخص کا معنی تاغوت آتا ہے، تو یہاں پر بھی سارے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا گیا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ بات سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات آئی ہے رخصت کی، عزیمت کی، تو جو اچھے لوگ ہیں، محسنین ہیں، وہ رخصت کو چھوڑ کے عزیمت کی بات سنیں گے، اور جو یا اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور غیر اللہ کی بات نہیں سنتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ جنت کے بالا خانے ہوں گے جو کہ بنا دیے گئے ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور اس کی نعمتیں تیار ہو چکی ہیں، جنت بن چکی ہے اور جنتیوں کا گویا کہ انتظار کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو بہایا اور پھر اس سے باغ لگا، کھیت لگا، پھر وہ ختم ہو گیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں آیا، بچہ تھا، جوان ہوا، پھر ختم ہو جائے گا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی احیاء بعد الموت کی استدلال بھی فرماتے ہیں۔ پھر اس طرح آیت نمبر 23 میں قرآن کریم کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ نمبر 2، فصاحت و بلاغت میں، مضامین کی عمدگی میں اور تاثیر میں اس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، کسی قسم کا کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نمبر 4، اس کی تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور باطنی اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کتاب سے ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب یہی ہے جو آدمی اپنی روش سے گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے، پھر کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے آیت نمبر 24 میں فرمایا جہنمیوں کے بارے میں کہ جو آدمی قیامت کے دن اپنے چہرے سے عذاب کو روکے گا، یہ انتہائی سخت ترین بات ہوتی ہے کہ آدمی چہرے سے مار کو روکے، آدمی اپنے ہاتھ سے روکتا ہے تو گویا کہ اتنا ان پر عذاب ہوگا اور تکلیف برداشت کریں گے کہ انہیں اپنے چہرے سے عذاب کو روکنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرمائیں کہ قرآن کریم عربی میں ہے، تم بھی عربی میں ہو اور تم اس کو سمجھتے ہو اور جانتے ہو، پھر تم اس کو نہیں مانتے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 29 میں مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی ہے، اس کو راضی کرنا ہو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور ایک اس میں شرکا ہوں آپس میں تو اس کے لیے سب کو راضی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں مشرک کا اور موحد کا فرق بیان کیا ہے کہ ایک آدمی ایک رب کی عبادت میں مگن رہتا ہے، اور اس سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو ایک اللہ کو راضی کرنا ہوگا، وہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر کوئی بہت سے خداؤں کو مانے، بہت سے معبودوں کو مانے تو کس کس کو راضی کرے گا؟ لہذا توحید پہ قائم رہنے والا پرسکون رہتا ہے، اور توحید کو چھوڑ کے شرک پہ قائم رہنے والا، شرک کرنے والا، وہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہتا۔ حل یستویان مسئلہ الحمدللہ، یہ مثال دے کے فرمایا کہ الحمدللہ ہماری جو دلیل ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنی ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بے شک آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، یعنی موت کا جو وعدہ ہے ہر ذی روح کے لیے وہ آپ کے حق میں بھی پورا ہوگا اور آپ کے مخالفین کے حق میں بھی پورا ہوگا۔ پھر قیامت کے دن ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا ایک موت کا وعدہ ہے، موت کا حکم ہے، وہ ہوگا۔
باقی اس سے یہ ثابت کرنا کہ وفات کے بعد آپ کو قبر میں حیات حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ قبر میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آیت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ لہٰذا اس آیت کو پڑھ کر یہ ثابت کرنا کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں، یہ طریقہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکی آیت ہے اور شروع کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ آیت جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، پھر آپ مکہ مکرمہ میں حیات رہے، پھر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، پھر 10 سال آپ مدینہ منورہ میں بھی حیات رہے۔ تو اگر انکا میتن یہ آپ کی اس حیات مکی اور حیات مدنی کی منافی نہیں ہے تو انکا میتن قبر کے اندر بھی آپ کی حیات کے منافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اچھا، اب جو حضرات آپ کو آپ کی قبر کے اندر زندہ نہیں مانتے، حیات نہیں مانتے، تو کہیں نہ کہیں تو وہ بھی حیات مانتے ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں۔ تو کوئی کہے کہ وہاں پر بھی حیات نہیں، یہ دلیل دے انکا میتن، تو جو جواب اس انکار کرنے والے کو دیا جائے گا کہ نہیں بھائی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، وہی جواب قبر کے اندر حیات کا انکار کرنے والے کو دیا جائے گا کہ بھائی انکا میتن کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر موت کا ایک وعدہ ہے، وہ پورا ہوگا، آپ پر موت آئے گی۔ تو لہٰذا انکا میتن سے جب حضور کی دنیاوی حیات کی نفی نہیں ہوتی، مکے کی زندگی پھر بعد میں مدینے کی، تو اس آیت سے جو قبر مبارک میں حیات حاصل ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، اس آیت کو اس کی نفی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔